ہے، اور حضرت مولا علی جو تھے وہ معصوم امام ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب کے ساتھ سن 17 ہجری میں کر دیا. وہ آپ کی غلط فہمی ہے نا، آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کی شادی کرا دی. وہ شادی ہوئی نہیں ہے، وہ شادی چڑیل سے ہوئی تھی. بہرحال آپ ان باتوں کو آپ میرے کلپس کو دیکھ لیں. نہیں میں نے دیکھا کیسے ہوئی تھی، جیسے ہوئی تھی ویسی اسی طرح ہوئی تھی. چڑیل تو انسانی نسل میں سے نہیں ہے، اور انسان کا نکاح غیر انسان سے نہیں ہوتا. ہاں تو کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا پھر سن لو، اب پھر سن لو. جی سناؤ. پہلی بات ہے کہ کیا انسان اور چڑیل کے درمیان شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بھائی انسان اور جن کے درمیان، چڑیل کے درمیان نکاح ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الفتاوی الحدیثیہ لابن حجر الہیثمی المکی، متوفى سنہ 909، چاپ دار المعرفہ. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 68 میں. هل تجوز مناکحۃ الجن ام لا؟ کیا جائز ہے کہ انسان جنات کے ساتھ شادی کرے، ان کو رشتہ دے دے، ان سے رشتہ لے لے؟ مناکحہ دو طرفہ ہوتا ہے نا. اچھا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں واختلف العلماء فی جواز نکاح شرعا. علماء نے اس مسئلے پہ اختلاف کیا کہ یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن امکان پہ تو کسی نے نہیں کیا. کہ وہ قرآن کی آیت ہے، وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. نکاح کیا قرآن کی آیت ہے کہ جو ہے شیطان بنی آدم کے اولاد میں اس کے نطفے میں شریک ہو جاتا ہے. اچھا وجاء عن مالک انه اجازه ولكن كرهه. مالک ابن انس سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اچھا اور اسی طرح حکام ابن عیینہ، قتادہ، حسن بصری، عقبہ ابن الحسن، حجاج ابن ارطاد، ان سب نے کہا کہ یہ جائز ہے، جائز. اچھا ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو مزید دکھاؤں. آپ کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کیا دیوبندی؟ چلیں دیوبندی. یہ مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی، جزء 19، یہ آپ کا پیر صاحب ہے. بھلے یہاں پر بھلے جنات سے متعلق شادی کے متعلق فرماتے ہیں وَسَرْعُهُمْ لِلْإِنْسِ قَدْ يَكُونُ عَنْ شَهْوَةٍ وَهَوَى وَعِشْقٍ كَمَا يَتَّفِقُ لِلْإِنْسِ مَعَ الْإِنْسِ. کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جنات انسان کے عاشق ہو جاتے ہیں، جیسے انسان کے اسے کا عاشق بنتے ہیں. وَقَدْ يَتَنَاكَحَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَيُولَدْ بَيْنُهُمَا وَلَدٌ. بہت دفعہ ہوتا ہے نکاح ہو جاتی ہے جن و انس میں، جن اور انس میں نکاح ہو جاتی ہے. وَهَذَا كَثِيرٌ معروف، کہتے ہیں یہ بہت زیادہ واقع ہوا، معروف ہے. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء ذَلِكَ، اور علماء نے اس کا واقعات ذکر کیے ہیں. یہ کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان للعلامہ ابو عبداللہ الشبلی، متوفى سنہ 769، چاپ دار الکتب العلمیہ، بیروت لبنان میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے باب فی مناکحۃ الجن، جن کے ساتھ نکاح کرنے کے احکام. یہاں کہتے ہیں دو مقام ہے، ایک امکان پہ بات کرتے ہیں، دوسری مشروعیت پر. اما ان کا امکان نکاح الانسی الجنیہ وعکس ممکن، انسان جنی عورت کے ساتھ یا جنی مرد انسان عورت کے ساتھ شادی کرے، بالکل ممکن ہے. اچھا اور شرعیت کے ساتھ، بھلے شرعی کے متعلق پھر وہ الگ احکام بتاتے ہیں کہ وہ جائز ہے یا نہیں. بہرحال یہ اور بھی کتابیں جامع احکام قرآن وغیرہ میں. اچھا تو جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین باتیں کہ عمر بن الخطاب کی شادی کس سے ہوئی تھی، یہ لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا کہ عمر بن الخطاب کی شادی ہوئی ہے. یہ شیعہ کتب میں لکھا ہے، کس کے ساتھ؟ امیر المومنین اعظم کی بیٹی کے ساتھ. تو اچھی طرح سے سن لو بھائی، شیعہ کتاب آپ کے علماء نہیں پڑھتے، وہ جھوٹ سے حوالہ دیتے ہیں، پوری حدیث نہیں سناتے آپ کو. یہ کتاب الفروع من الکافی، یہ ہے بھائی جلد نمبر 5، کتاب النکاح، باب تزویج ام کلثوم کی شادی. تزویج ام کلثوم، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان ذلک فرج غصبناہ، یہ ایک زبردستی کی شادی تھی، یہ رضا کی شادی نہیں تھی، زبردستی کی شادی تھی. ٹھیک ہے نا. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، دوسری حدیث، لما خطب الیہ قال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ عمر بن الخطاب نے رشتہ مانگا، خاصگاری کی اس نے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا وہ تو چھوٹی بچی ہے. فلقی العباس، خلیفہ چلا گیا عمر بن الخطاب کے عباس کے پاس، عباس ابن عبد المطلب، چچا ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال لی ما لی ابی باس وقال وماذا، اس نے کہا مجھے کیا ہوا، مجھے رشتہ نہیں دے رہا. عباس نے پوچھا کیا ہوا، کہتا ہے کہ میں آپ کے بھتیجے کے پاس گیا اور اس سے رشتہ مانگا، فردنی، اس نے مجھے رد کیا. اما واللہ لا اعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہے زمزم جو بنی ہاشم کے ہاتھ میں، عباس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، میں زمزم کے کنویں کو ریتی سے بھر دوں گا، پتھر ڈال کے اس کو بند کروں گا. ولا ادع لكم مكرمه الا هدمتها، اور آپ کے سارے گھر، سارے باغات، جتنے کاروبار بنی ہاشم سب کے سب میں تباہ کر دوں گا. اب عمر اس زمانے میں ایک امپرر بن چکا تھا، شمال افریقہ، الجزائر سے لے کر ایران تک اس کی حکومت تھی، ترکی وغیرہ، ارمینیا وغیرہ، اس کی حکومت بہت بڑی تھی اس زمانے میں، بہت بڑا بادشاہ تھا اس زمانے میں، یہ بہت کچھ کر سکتا تھا. میں آپ کے سارے باغات وغیرہ سب تباہ کر دوں گا. ولا اقیمن علیہ شاہدین بانه سرق، اور دو شاہد لے کے آؤں گا کہ علی علیہ السلام نے چوری کیا.
ابو عمر کے لیے کون سا مشکل ہے حکومت کے لیے؟ 2 شاہد جھوٹ کے لے کر بھائی ہم نے دیکھا اس نے چوری کیا. وَلَوْ قَطِّعَنَّ يَمِينَهُ تو میں اس کا دائیں ہاتھ کاٹوں گا. فَأَتَاهُ الْعَبَّاسِ فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ. عباس آیا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے اس بات کا اختیار مجھے دے دو, مجھے سنبھالنے دو, میں اب چچا ہوں آپ کا, میں بزرگ ہوں خاندان کا, مجھے سنبھالنے دو. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ شخص بڑا غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, بنی ہاشم ہمارے خاندان کو تباہ کر دے گا, ہمارے سارے باغات ہیں, کاروبار ہے, بزنس ہے, سب تباہ کر دے گا. اور آپ پہ بھی 2 شاہد لے کے آئے گا کہ آپ اس نے دیکھا کہ چوری ہوئی ہے, آپ نے چوری کیا, آپ کا ہاتھ بھی کاٹ دے گا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار اس کو دے دی. تو عباس نے یہ رشتہ کر لیا تھا. یہ تو رضا سے نہیں ہے, رغبت سے نہیں ہے, یہ زبردستی سے ہے. تو جو شیعہ حدیث میں ہے بھائی صاحب, شیعہ حدیث میں ہے یہ اس میں کوئی عمر کی ایمان نہیں ہے, یہ عمر کی بیمانی کی دلیل ہے. اچھا پھر یہ شادی ہوئی بھی نہیں, یہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو عباس گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے رشتہ کر دیا, تو کہا ہم بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کتاب الخرائج والجرائح ہے, جزء ثانی, چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پر صفحہ نمبر 825 ہے, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لوگ شیعوں کو تانا دیتے تھے کہ عمر کی شادی ہوگی عمر ام کلثوم سے, شیعوں کو یہ تانا ملتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, ہمیں یہ تانے ملتے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تھے؟ کذبوا لم یکن ما قالوا, یہ لوگ غلطی پر ہیں, یہ شادی کبھی نہیں ہوئی, شادی کبھی نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہہ دیا, اب عمر آئے تھے, انہوں نے رشتہ مانگا, پھر عباس نے مداخلت کی. عباس نے کہا اختیار مجھے دے دو کہ بھئی یہ زمزم وغیرہ ہم سے لے لے گا, ہمیں برباد کر دے گا. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ظاہر میں اختیار عباس کو دے دی, اور اس نے ارسل الی جنیۃ من اہل نجران یہودیہ, پھر انہوں نے حکم دے دیا. نجران میں ایک جنیہ رہتی تھی, ایک چڑیل رہتی تھی, ٹھیک ہے نا, ایک چڑیل رہتی تھی, وہ یہودی یہودن تھی. اس کو کہہ دیا, اس کا نام بھی تھا سحیقہ بنت جریریہ. اس کو بلایا اور اس کو حکم دیا, فتمثلت فی مثال ام کلثوم, اس جنیہ کو حکم دے دیا, اس جن کو یہ اب ان کی بیٹی کی شکل میں آ گئی, کیونکہ جن کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے, صرف نبی اور امام علیہ السلام کی شکل, ملاک کی شکل پہ نہیں آ سکتا, جن کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتا. تو اس لیے اس کو حکم دیا کہ تم اس بچی کی شکل میں آ جاؤ. وحجبت الابصار عن ام کلثوم, اور اپنی بیٹی جو ان کی واقعی بیٹی ہے حضرت زہرا سلام علیہا کی بیٹی, ان کو چھپا دیا گھر میں. وبعث بها الى الرجل, اور اس چڑیل کو, چڑیل اور جنی میں فرق ہوتا ہے نا, لیکن ہم چڑیل کہتے ہیں کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں چڑیل بھی جنی ہے, سمجھو. اس چڑیل کو بھیج دیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے. عمر خوش ہو گیا کہ میں داماد بن گیا, سنی بھی خوش ہیں کہ داماد ہے. وہ چڑیل سے شادی ہوئی تھی بھائی. فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما, تو وہ اس کے گھر میں تھی, وہ چڑیل عمر کے گھر, وہ حرکات کرتی تھی بھائی, پتہ نہیں کیا عمر کو ستاتی تھی. تو ایک دم عمر کو شک ہو گیا بھائی کہ یہ تو بنی آدم میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے چڑیل. او قاری صاحب آپ ہیں, چلے گئے, قاری چلا گیا بھائی, قاری چلا گیا. اچھا قاری چلا گیا, تو اس کو شک ہو گیا. فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم, اس نے کہا, اس کو سمجھا, کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے جادو کیا, یہ بنی ہاشم بڑے جادوگر, یہ بڑے جادوگر ہیں, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر ہی سمجھتے تھے یہ لوگ, یہ تو بڑے جادوگر, ان سے بڑا بڑھ کر جادوگر نہیں ہے. ثم اراد ان يظهر ذلك للناس, پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اب اس کو بے عزت کروں گا, کہ دیکھیں میرے ساتھ اتنا فراڈ کیا ان لوگوں نے, میں نے ان سے رشتہ مانگا ہے, انہوں نے اپنی بیٹی کی جگہ مجھے ایسی کسی اور مخلوق سے میری شادی کرا دی. عمر کو پتہ چل گیا تھا نا, اس نے کچھ کیا تھا عمر کے ساتھ, چڑیل نے ایسا کچھ کیا ہوگا. تو اس کو شک ہوا تھا, یہ آ گئے بھائی, آ گئے. اچھا فقتل, تو پھر اس زمانے میں عمر, اب سن لیں, عمر پھر جو ہے عمر قتل ہو گیا, اس سے پہلے کہ ظاہر کہ عمر قتل ہو گئے. اور وہ جو, اور میراث بھی بٹ گیا ان میں, جن کا میراث تھا, وہ انصرف ہے, وہ عورت جو ہے نجران چلی گئی, وہ جو چڑیل تھی وہ واپس اپنے قبیلے میں چلی گئی. واظہر امیر المؤمنین علیہ السلام ام کلثوم, اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر ام کلثوم کو ظاہر کیا تھا. اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر کہ یہ چڑیل نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات جنات نے کیوں مانی ہے. تو دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, چاہے وہ جن کافر بھی ہوں نا, ان پہ ان کا حکم چلتا ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ نمل ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فیہم یوزعون. سلیمان کے لشکر میں جن بھی شامل تھے, انس بھی شامل تھے, ٹھیک ہے نا. سورہ مبارکہ نمل, سورہ مبارکہ یہ سورہ مبارکہ صاد میں فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. جنات جو کافر ہوتے ہیں شیاطین, تو ان کو بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر میں تھے, جی جی, جو کافر جن بھی تھے نا ان سے وہ کام کراتے تھے. جی بولے ہاں, کیمرہ صحیح کرو اپنا, کیمرہ صحیح ہے بھائی, تم اپنا بتاؤ نا کیا کہنا ہے تم نے.
جی آپ نے بہت تقریر لمبی کر دی، میرا مقصد جو تھا سوال چھوٹا تھا، آپ نے بہت لمبی تقریر کی، وہ مقصود نہیں. پہلی بات تو یہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا. آپ کہہ رہے تھے چڑیل سے کیسے شادی ہوئی ہے, چڑیل سے کیسے شادی ہوئی ہے, چڑیل سے شادی ہو ہی نہیں سکتی. تو مجھے پہلے ثابت کرنا پڑا آپ کے اپنے اکابر علماء سے کہ بھائی چڑیل سے شادی کا فتویٰ دے دی کہ جائز ہے, جن سے شادی ہو سکتی ہے. آپ کے نزدیک ہمارے، آپ بات بھی سن لینا، آپ کے نزدیک ہمارے علماء کوئی حجت نہیں ہے کہ آپ ہمارے علماء کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے کوئی حدیث یا قرآن مجید کی آیت پیش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے ابھی حدیث دکھا دیا بھائی کہ جن حق ہے, اور جن حق ہے, میں ثابت کروں کہ جن حق ہے. جن کو نہیں مانتے آپ؟ سورہ جن کیا ہے؟ جن کا کافر کافر آپ کو پتا ہے, جن کا منکر کافر ہے کہتا ہے جن. ہاں, اور جن کی جن سے شادی نہیں ہو سکتی وہ تو میں نے دکھا دیا, شادی کرا دی امیر المومنین علیہ السلام نے جن سے, عمر کی. یہ حدیث ہے نا شیعوں کا. شیعوں کے لیے تو عقیدہ ثابت ہے, آپ کے لیے ثابت کر دیا آپ کے کتب سے قاری صاحب. اب بات نہیں سنیں گے, بس چوری میں چاہتے دوسرے کی بھی بات سنا کرو. آپ نے کتنی دیر بات کی ہے, دوسرے کو بولنے نہیں دیتے, بعد میں فتح کا جھنڈا لہرا دیتے ہو کہ میں جیت گیا ہوں. بات تو سنو. فتح تو ہمیشہ ہماری ہوتی ہے نا, وہ تو آپ خود بھی کہتے ہیں. آپ نے فتویٰ کاٹ رکھا کہ جی جن کا انکار کر رہے ہیں. میں تو نہیں انکار کر رہا, جنات مخلوق ہے, ہم نے تو انکار نہیں کیا. جو بات اگلا مخاطب کرتا نہیں آپ اس کے ذمہ کیوں لگا دیتے ہیں؟ خدا کا خوف کیا کریں میرے محترم. آپ نے جو دلائل دیا نا جنات کے ساتھ شادی کے, وہ کمزور اور ضعیف لولی لنگڑی دلیلیں ہیں. دوسری بات, آپ اگر منکر ہے نا, آپ کے پاس دیکھیں قرآن کی آیت ہے وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ جن کے متعلق ہے نا کہ جن انسان کے نطفے میں شامل ہو جاتا ہے نا, تو پھر جماع ممکن ہے نا, جماع ممکن ہے جن اور انس کے درمیان. اگر یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہاں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اکابر نے داخل ہو گیا ہے. اچھا آپ بتائیں نا کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے, جن اور انس میں شادی ناممکن ہے, نکاح ناممکن ہے, جماع ناممکن, دلیل کیا آپ کے پاس؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تھے تو ان کی شہادت کے بعد پھر وہ ام کلثوم کہاں گئی تھی؟ وہ کہاں گئی تھی؟ اب سن لو, اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنیہ کو اپنی بیٹی بنا کر بھیجا. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنیہ عمر کے گھر میں ہے, یہ علیہ السلام کی بیٹی ہے. یہ تو ایک راز ہے, وہ کسی کو بتاتے تو نہیں تھے کہ بھائی یہ میری بیٹی نہیں ہے. ان کی اپنی بیٹی تو انہوں نے گھر میں چھپا دیا ہے. تو اب سن لو نا بھائی, سوال کیا تو جواب سن لو نا. اب عمر قتل ہو گئے. اب لوگوں کے سامنے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ظاہر نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی چڑیل سے ان کی شادی کرا دی تھی, کیونکہ وہ ان کی مسئلات میں نہیں ہے. انہوں نے ظاہر میں اس چڑیل کو اپنے گھر لے جو ان کی بیٹی کی شکل میں, پھر وہ اپنے ہاں چلے گئی نا, وہ اپنے جو ان کا قبیلہ تھا نجران میں چلی گئی. وہ میں نے حدیث آپ کو دکھا دیا. اچھا آپ سے جو سوال کیا میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جن اور انس میں نکاح مجامعت نہیں ہو سکتا؟ آپ نے اس پر کوئی حدیث اور قرآن کی آیت نہیں پیش کی. او بھائی آپ کہتے ہیں ناممکن ہے نا, اور میں نے قرآن کی آیت شامل بتا دی وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ناممکن ہے؟ جب جائز ہے تو آل رسول میں سے بھی کوئی جنات سے نکاح کرتا کیا کسی نے؟ ہر جائز چیز کو انسان انجام نہیں دیتا. اور سادہ آدمی ہر چیز جو جائز ہے انسان انجام دیتا ہے. اور پاکستانی عورت سے شادی کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پاکستانی عورت سے شادی کی ہے, کسی ہندی عورت سے؟ اور کوئی چائنیز اور مسلمان عورت سے شادی کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہر جائز چیز کو انجام دے جو چیز دنیا میں جائز ہے. آپ نے مولا علی کے متعلق جو یہ قصہ کھڑا ہے, اس میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مولا علی نے حضرت عمر کے ساتھ دغا کیا, دھوکہ دیا ان کو, اپنی بیٹی ظاہر کر کے. بالکل, وہ ایک ظالم شخص آیا نا, وہ کہتا ہے میری بیٹی کی شادی کرا دو, اللہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا, آپ کے ہاتھ کاٹوں گا چوری کے الزام میں. آپ کے جتنے قبیلے ہیں بنی ہاشم ہیں ان سب کے میں جتنے کاروبار بزنس وہ باغ وغیرہ سب کو تباہ کر دوں گا. زمزم کی کنویں تک میں ریتی بھر دوں گا. تو اس کے ساتھ بہت اچھا کیا, اس کو بہت اچھا کیا, اس کے اور چارہ ہی نہیں تھا اس کے سامنے. اس کے سامنے بہت ہی اچھا کیا. وہ کوئی شریف آدمی تھوڑی تھا, وہ کوئی شریف آدمی تھا کہ اس کے ساتھ دغا کیا. ایک ایسے آدمی کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کا جان بچانے, اس کا ایمان بچانے کے لیے, آل رسول علیہ السلام کی عزت بچانے کے لیے بہت ضروری کام کیا, بہت اچھا کام کیا. جو عمر اس کا اہل تھا, جس کا مستحق تھا چڑیل سے اس کی شادی کرا دی. بہترین کام. یا علی زندہ باد, یا علی. فتح خیبر کی طرح, جیسے فتح خیبر عظیم ہے یہ بھی عظیم ہے. عمر کی رشتہ کہا ہوگی, رشتہ بھر کا رشتہ, جب آتے عمر کے لیے ہمیشہ کے لیے افتضاح, صرف گندگی کا سبب. عمر کی کہا شادی ہوئی چڑیل کیا, عمر کے چڑیل کیا. سنتا شور کرتا ہے. آپ کا جو عقیدہ جعلی عقیدہ کہ مولا علی مشکل کشا ہے, وہ تو ختم ہو گیا نا. مولا علی مشکل کشا تو یہ مشکل کشائی تو ہے نا, یہ تو مشکل کشائی تو ہے نا, یہی مشکل کشا ہے بھائی, کہ اس کو ایسا کام کیا, اس کے ساتھ مشکل ہی کا حل ہو گیا. مشکل حل ہو گیا نا. اس سے بہترین حل آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا؟ نہ جنگ کیا, نہ لڑائی کی ضرورت پڑی, کچھ بھی نہیں کیا.
اس کو ایک ایسا مخلوق سے اس کی شادی کرا دی تاکہ ہمیشہ یہ ساری جھوٹی کہانی- جماعت عمریہ کا یہ سر ساری شرم سے جھکا رہا ہے یہ ساری جھوٹی کہانی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. چلیں جھوٹی کہانی شیعہ کتابوں میں فل بیان کرو نا، فل بیان کرو، یہ قصہ ہے. نہیں میں تو آپ کو یہ ہم پہ حجت نہیں ہے. ام کلثوم سلام اللہ کی شادی ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تم غلط بیان کرتے ہو. چلے قاری صاحب اب دوسروں کو باری دے دو. آپ سے اگلا سوال ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام جو ایمان والے تھے وہ کتنے تھے؟ کتنی تعداد میں زندہ تھے ایماندار؟ ایمان والے بہت تھے، وفادار کم تھے نا، وفادار کم تھے. نہیں آپ مجھے بتائیں، دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں گا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ میرے سوال کو دوسری طرف لے کے جائیں، میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں میرے، آپ سن لیں بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ سن لیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع. فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے جو پرانی امتیں ہیں، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا مقصود یہود و نصارہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ کون میرا مقصود ہے؟ یعنی صحابہ کن کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یہود و نصارہ پر. ایک دفعہ ہاتھ میں. دوسری طرف میں آپ کو آپ نے تعداد پوچھا کہ کتنے تعداد مومن بچے نا، میں بتاتا ہوں. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی، آپ مجھ سے موسیٰ اور ہارون کی کہانی ہے. صحابہ سے کیا فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے، اوے صحابہ نے کیا کیا؟ اور سن لو نا قاری صاحب، پلیز قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو. یہ کمر توڑ ہے، یہ کمر توڑ ہے، جواب کمر توڑ ہے، برداشت نہیں کر سکیں گے نا، اسی لیے جواب نہیں دے. اور جواب دینے دو نا، جواب دینے دو قاری صاحب. جب موسیٰ سے کوئی طور پہ چلے گئے تھے، صحابہ سب کے سب انہوں نے صف جماعت بنا دی، نماز تراویح کی ہو رہی ہے، ایک امام جماعت بنا، بچڑے کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، بچڑے کے سامنے. تو وہاں پہ ہارون کے ساتھ کتنے لوگ بچے تھے؟ جتنے لوگ وہاں پہ ہارون کے ساتھ بچے تھے نا، صحابہ موسیٰ سے سب نے معجزات دیکھے تھے، صحابی تھے سب. جتنے ہارون اسی تعداد میں امیر المومنین علیہ السلام، وہ گنتی کر لو کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اور کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، ہارون کے ساتھ رہے اسی تعداد میں. ہاں اسی تعداد میں اس امت میں بھی بچڑے کی عبادت کی، بچڑا بنایا گیا، سامری آیا اس امت کا، سامری نے بچڑے کو کھڑا کیا، صحابہ نے سجدہ کیا بھائی. ہاں اس میں سے کچھ لوگ اس امت کے ہارون کے ساتھ بچے، وہ کم تھے. ہیلو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچڑے کی، اس امت میں بچڑے کی پوجا نہیں، اس امت میں تو گھوڑے کی پوجا کرنے والے بھی ہیں. بھائی دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم چلو گے نقش قدم پر یہود و نصارہ کی. جو گھوڑے کے جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، جس نے گھوڑے کی عبادت کی اس پہ اللہ کی لعنت، اور جس نے اس امت کے ہارون کے ساتھ غداری کی ہے اور اس امت کے سامری کا ساتھ دیا اور اس امت کے بچڑے کی عبادت کی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت. آپ تعداد نہیں بتائیں گے کہ ہارون کے ساتھ کتنے بچ گئے تھے؟ آپ بتائیں نا، آپ جتنے ادھر تھے اتنے ادھر تھے، ادھر بھی کم تھے، ادھر بھی کم تھے، ادھر بھی کم تھے، ادھر بھی کم تھے، 10 12 13 ایسے یاد نہیں. ادھر بھی کم تھے، ادھر بھی کم تھے. ناظرین دیکھیں یہ شیعہ آپ کیسے دغا بازی کر رہے ہیں. میں جو بات سوال کرتا ہوں اس کا جواب نہیں دیتا، دائیں بائیں بھاگ رہا ہے. آپ کو تعداد یاد نہیں ہے، آپ محقق کی تعداد زیادہ. دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابت تھے وہ کافی تعداد تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں. دیکھیں کتاب احتجاج تبرسی میں جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی تو جن صحابہ نے اعتراض کیا اور جنہوں نے تقریر کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس بہت سارے صحابہ تھے، کم از کم 10-12 صحابہ نے تقریر کیا. یعنی ہر صحابی تو تقریر نہیں کرتا نا، وہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جیسے سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، اور عمار یاسر تھے، اس طرح کے صحابہ انہوں نے تقریر، ان کی تعداد صرف 10-12 ہیں. اور ان کے علاوہ جن صحابہ نے بیعت نہیں کی ان کی تعداد کافی ہے. اب لیکن اتنے نہیں تھے کہ بس ابو بکر عمر کے ساتھ جو تھے، ساتھ سب مدینے والے تھے، مکے والے تھے، قبائل سب ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب ان کے ساتھ. 150 تو ہوں گے نا، کم از کم 150 تو ہوں گے. نہیں 150 نہیں، 150 نہیں تھے. دیکھیں انہی میں سے بھی جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اب جنگ کرتے ہیں نا، انہوں نے اعتراض تو کیا، پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میری مدد کرو، جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو صرف 4 آئے. جب فرمایا نا امتحان کا وقت آیا کہ ہم ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتے ہیں، تلوار نکال دیتے ہیں، یعنی انقلاب لائیں گے، عسکری کارروائی کریں گے، تو صرف 4 آئے. ٹھیک ہے نا. اب ہاں لیکن یہ دیکھیں بعد میں ان لوگوں نے توبہ کیا، بہت سارے صحابہ آئے، سب نہیں، بہت سارے صحابہ آخر میں بہت جلد یا بعد کچھ سالوں کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کیا اور مل گئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن وہ کبھی اکثریت میں نہیں تھے. جو آپ مان گئے نا، میں یہی بات آپ سے بلوانا چاہتا تھا. احتجاج تبرسی میں یہی لکھا ہوا نا کہ بعد از وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
जमी असहाब मुर्तद शुद मगर से कस 3 आदमी बच गए थे जो मुर्तद नहीं हुए, वहां सिर्फ तादाद 3 की। और इर्तिदाद से मुराद और लफ्जी मन है, इर्तिदाद से मुराद यानी वो लोग जो नुसरत के लिए नहीं आए और बाकी लोग नुसरत के लिए नहीं आए, यानी नुसरत से वो उन्होंने पुष्ट कर दी, नुसरत करने जंग करने नहीं आए। वैला ये इर्तिदाद से मुराद मुसन्निफ ने ये वजाहत नहीं की, मुसन्निफ और भाई उसी किताब में लिखा है ना, उसी किताब एहतिजाज तबरसी में ये रिवायत बहुत ज्यादा है कि जिन सहाबा ने अबू बकर पे एतराज किया है वो कितने तादाद थी उनकी, कम से कम 10-12 तो उनकी तादाद जिन्होंने तकरीर किया है। छोड़े इस बात को, अगला सवाल। और वो जो आप कह रहे हैं एहतिजाज तबरसी की नहीं है, ये हदीस जो आप कह रहे हैं वो काफी की हदीस है। चलें भाई, अल्लाह आप दूसरों अल्लामा साहब आपने इतने सवाल किए, आपने इतने सवाल किए, ठीक है ना, एक रह गया, बस एक आखिरी रह गया। आखिर में हमें भी सवाल करने देंगे, एक सवाल एक रह गया। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने आपसे मुनाजरा नहीं करना, मैंने सवाल करने हैं। सवाल अच्छा तरीका आपने ढूंढ लिया ना, हम हमें सवाल भी, आप तो आलिम दीन है, हम भी सवाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते या नहीं कर सकते? मैंने शुरू में कहा था मुझे आप मुहक्किक हैं, मुझे कुछ बातों में तरद्दुद था, वो आपसे तरद्दुद है, ठीक है ना भाई, आपने इतनी तैयारी किया ना, इतने सवाल 10-12 सवाल क्या, हमें भी एक सवाल करने का इजाजत दे दें, आप अपना सवाल कर लें या आखिर में मुझे एक सवाल करना है। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप बाग के नहीं जाना, पर मुझे भी सवाल करने की इजाजत देना आपने। जी मेरी बात सुने, आपने एक बयान में ये बात कही थी, जब ये कहा गया कि हजरत अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत सही नहीं थी, बिदअत थी, तो मौला अली उनके साथ क्यों रहे? तो आपने उसका जवाब ये दिया नहीं रहे। मैंने कहा उनके साथ नहीं रहे भाई, मैंने कहा साथ ही नहीं रहे, मैंने कब कहा साथ रहे? साथ रहे नहीं मैंने कहा साथ ही नहीं रहे, कभी साथ थे ही नहीं, कभी साथ नहीं थे उनके, साथ रहे। आपका बयान पड़ा हुआ, आपका बयान पड़ा हुआ, आपने कहा मैंने कभी नहीं बोला है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम एक लम्हे के लिए भी अबू बकर उमर के साथ थे, कभी साथ नहीं, हमेशा उनसे बरी थे, हमेशा उनसे बेजार थे। मैंने वो डाउनलोड किया, ये हर शिया का इब्तिदाई अकीदा है, हर शिया का इब्तिदाई अकीदा है, बराअत। ये आपके के साथ थे हम, वो हाँ ये तो आपका बयान मेरे पास महफूज है, मैं आपको सुनवा दूंगा, आपके अल्फाज आपको ओ भाई आपने गलत कोट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मेरे पास बयान महफूज है, आप गलत कह रहे हैं ना। ये तो ऐसा है कि कोई कह दे कि मुसलमानों का अकीदा ये है कि 3 अल्लाह है आसमान में, अब कोई कह दे, ये तो सबको पता है कि मुसलमानों का अकीदा नहीं है कि आसमान में, आप कहते हैं कि हमारे पास बयान महफूज है कि मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह में आसमान में 3 अल्लाह है, ये तो है ही नहीं भाई। इसी तरह हम शियों का ये बुनियादी अकीदा है, बुनियादी अकीदा है कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन कभी भी अबू बकर उमर के साथ नहीं थे, ताकि हम एक्सप्लेन करें क्यों उनके साथ थे। आपने तो बयान आप सुने तो सही ना, उस वक्त जो आपने जवाब दिया वो ये था कि हदीस में आया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गलत हुक्मरान के साथ भी रहो, उसके साथ बगावत ना करो। मौला अली फरमान रसूल के मुताबिक उनके साथ रहे, अगरचे उनको अच्छा नहीं समझते थे, ये जवाब दिया आपने, ये गलत है। कभी साथ ही नहीं थे, देखें शिया अकीदे के मुताबिक वो कभी उनके साथ नहीं थे, कभी साथ ही नहीं थे। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि आपके मेरे बाद जब खिलाफत गस्ब होगी, अगर आपको अंसार ना मिले तो उनके खिलाफ तलवार ना उठाएं, ठीक है ना, तलवार ना उठाएं। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने तो मौला अली ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबाअत करते हुए तलवार नहीं उठाई, मुखालफत नहीं की। तो हमने कभी तलवार उठाई, मुखालिफत की है, तलवार ना उठाई है ना, ये दो चीजों में बड़ा फर्क है, मुखालिफत करने में और तलवार उठाने में फर्क है। मुखालिफत की है, तलवार नहीं उठाई है। अगर अंसार मिलते तो तलवार भी उठाते, बिल्कुल ऐसे। अब मौला अली ने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल किया, और मौला अली के साहबजादे सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के मुकाबले में तलवार उठाई, यजीद के मुकाबले में। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये शियों का अकीदा नहीं है। ये अकीदा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ तलवार उठाया, ये आप लोगों ने इसको मशहूर कराया, ये शियों में भी मशहूर हो गया, शिया ज़ाकिरीन और शिया उलमा भी इसी बात को दोहराते हैं। देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 20 साल वो मुआविया के दौर हुकूमत में रहते थे, उन्होंने कभी मुआविया के खिलाफ तलवार नहीं उठाया, ठीक है ना। मुआविया जब बैअत ले रहा था अपने बेटे यजीद के लिए, वो कभी तलवार नहीं उठाया। जब यजीद खलीफा बना है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर हालत में कत्ल करना चाहता था। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास यानी कोई रास्ता नहीं था कहीं जाने का, मदीने में रहते कत्ल हो जाते, मक्के में रहते कत्ल हो जाते, और वहाँ मदीने से वो निकल गए क्योंकि वहाँ वो बड़े प्रेशर में खतरे में थे। मक्के में चले गए, लेकिन मक्के में उन्होंने फौज भेज दिया यजीद ने कि हज के सीजन में इनको कत्ल कर दो। तो उस वक्त यहाँ पे उनके पास जाने के लिए कहीं भी नहीं था, कूफे वाले बुला रहे थे उनको कि आ जाओ यहाँ पर, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कि मैं कूफा जाऊंगा तो रास्ते में ही मैं शहीद हो जाऊंगा, उनको बिल्कुल पता था। उन्होंने खुद बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा था, उनको यकीन था इस बात पर। तो वो उन्होंने कभी लोगों से नहीं कहा कि तुम मेरी मदद करो, हम जिहाद करते हैं यजीद के खिलाफ। वो जब कूफे की तरफ जा रहे थे तो कूफे में पहुंचने से पहले जब उनका रास्ता रोका गया तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि जंग ना हो,
بہت کوشش کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے جانے دو یہاں سے, واپس جانے دو. کہا کہ واپس نہیں جا سکتے. کہا کہ مجھے کسی بارڈر کی طرف جانے دو, وہاں میں رہتا ہوں ایک عام مسلمان کی طرح میں رہتا ہوں بارڈر میں, کسی مثلا دور علاقے دور تھا, وہاں پہ میں نہ حکومت بنا سکوں گا, کچھ بھی نہیں بنا سکوں گا. اب بھائی سب بات نہ کاٹو, بات نہ کاٹو پلیز, بات نہ کاٹیں. میں وہاں پہ جاؤں گا. کہا نہیں, کہا مجھے جانے دو یزید کے پاس, میں اس سے بات کرتا ہوں. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو قبول کرنا پڑے گا آپ کے حق میں جو ابن مرجانہ فیصلہ سنائے گا. عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ فیصلہ کیا سنائے گا. آپ قبول کر لیں, آپ قیدی بن کے آ جائیں, وہ جو فیصلہ ہونا سنائے گا یزید کا جو گورنر تھا عراق میں, کوفے میں, وہ آپ اس کی بات مان لیں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے ذلیل کر دیں گے, مجھے وہاں لے جائیں گے, مجھے قتل بھی کر دیں گے, ذلیل کر کے قتل کر دیں گے. جیسے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی, پناہ دے کر کہ امان دے کر قتل کیا تھا. اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے خلاف جب یہ بات رہے گی کہ اب قتل تو ہونا, شہید تو ہونا, لیکن عزت کے ساتھ شہید. امام حسین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یزید کے خلاف جو ہے تلوار اٹھاؤں گے. امام حسین علیہ السلام نے صلح کرنے کی بہت کوشش کی. جس طرح امیر المؤمنین علیہ دیکھیں, امیر المؤمنین علیہ السلام جس دور میں رہتے تھے نا, خلفاء ان کو نہیں چڑھتے تھے. خلفاء اس طرح نہیں تھے کہ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے. ابو بکر عمر کی سیاست یہ تھی کہ اگر علی علیہ السلام ہمیں نہیں چڑھتے, ان کو رہنے دو, وہ اپنے کام سے کام رکھیں, ہم اپنے کام سے کام رکھیں. اب بھائی چپ کرو, اب بھائی بات سنو, بات پلیز بات کرنے دو. ان کی سیاست یہ تھی, اگر ابو بکر عمر یہ بھی کرتے ہیں بھائی کہ ہم نے ان کو بہرحال قتل کرنا ہے, ان کو ذلیل کر کے قتل کرنا, امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ بھی ذلیل ہو کے قتل نہیں ہو جاتے, شہید ہو جاتے, ٹھیک ہے نا. وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاویہ نے کیا, معاویہ نے خود صلح کی پروپوزل دی اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی, ٹھیک ہے نا. یہی بالکل یہی اسٹریٹجی تھا امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں, مختلف نہیں تھا. لیکن سامنے والے نہیں مان رہے تھے. سامنے والے کہہ رہے تھے کہ آپ قیدی بن کے آ جائیں, پھر ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ شخص بھی جو کوفے میں رہتا تھا, عبید اللہ ابن زیاد, وہ شخص تھا جو شیعوں کا ہاتھ کاٹتا تھا, سولی پہ چڑھانے والے, ان کو ذلیل کرنے والے, امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دینے والے. تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں پہ جائیں گے ذلت کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے خود فرمایا کہ بھلے ادرکزنی القوم بین السلۃ والذلہ حیہات من الذلہ. یہ لوگ یا چاہتے ہیں کہ ہم تلوار نکالیں, ان کے ساتھ جنگ کریں, یا یہ کہ ذلیل ہو جائیں, لیکن ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. یہ قیاس مع الفارق آپ کر رہے ہیں. اب ہماری باری, ہم آپ سے سوال کریں گے. مجھے آپ سے بڑا ترس آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا, آپ نے غلطی سے آپ کی زبان سے سچ نکل گیا. امام حسین کو خط لکھنے والے سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ سنی تھے, سب سنی تھے. یہ الگ بات, آپ ہاں سب سنی تھے, اب الگ بات ہے وہ. یہ جو کوفے الگ ہے, یہ تو اگلا سوال ہے. میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا نا, بس اب الگ بات ہے, یہ الگ موضوع ہے. اب تحقیق ہم نے کیا اس موضوع پہ, ہمارے کئی تقریرات ہیں. جماعت عمریہ تھے, بنی امیہ والے تھے, بہت زیادہ تھے وہاں پہ خط لکھنے والے. وہاں پہ جو شیعہ بھی کہلاتے تھے وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے بھائی صاحب. اب میری باری, ایک سوال آپ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سوال کا جواب آپ دے دیں. آپ نے سوال کیے, بہت سارے سوال کیے, ٹھیک ہے نا. مجھے جتنا آتا تھا میں نے جواب دے دی. اب یہ آپ نے جواب دے دیں. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل, شاب مؤسسۃ الرسالہ, یہ جلد نمبر 43 ہے. اور اس کو تحقیق کے شعیب الارناؤوط, بہت کٹر وہابی, انٹی شیعہ, پرو صحابہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 351 ہے. یہ حدیث ہے 24630. اس میں یہ الفاظ ہیں, کانت عائشہ تعمر اخواتها, عائشہ اپنی بہنوں کو حکم دیتی تھی, وہ بنات اخوتها, اور اپنی بتیجیوں کو حکم دیتی ہے, ان یرضعن من احبت عائشہ ان یراها, کہ جو شخص عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہو اس کو یہ پہلے اپنا چھاتی دے دیں, چھاتی سے دودھ اس کے منہ میں پلا دیں. وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا, پھر وہ شخص عائشہ کے پاس آ جائیں. وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا, چاہے وہ شخص کتنا ہی بڑا آدمی ہو, مثلا آپ کی عمر جیسا ہو, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 30 سال, 25 سال, کوئی عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو پہلے عائشہ کی بہن کے پاس جاتا ہے. عائشہ کی بہن اس کو چھاتی دے دیتا ہے, ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ, ایک دفعہ اگلے دن آ جاؤ, 4-5 دن. اچھا, ثم يدخل عليها, پھر وہ عائشہ کے پاس جاتے تھے. عائشہ نمبر 1, اسناد صحیح, حدیث صحیح, اسناد صحیح ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں مزید دکھاؤں. یہ کتاب ہے, کتاب محمد ابن ادریس الشافعی, شاب مصر, اس کی تفسیر کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 103 میں, اخبرنا فلان عن فلان عن عائشہ كأنها كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات يحرمنا ثم صيرنا الى 5 يحرمنا. عائشہ کہتی تھی کہ قرآن میں یہ آیت موجود تھی, اس کو بکری کہا گئی ہے کہ 10 دفعہ چھاتی دینا کسی مرد کو, وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے یا آپ کا بیٹا بن جاتا ہے. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں 10 ضروری نہیں, 5 دفعہ اس کو چھاتی دے دو. فكان لا يدخل على عائشہ الا من استكمل 5 رضعات. عائشہ سے کوئی شخص, چاہے صحابی ہے چاہے تابعی ہے, کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا, مگر یہ کہ عائشہ کی بہنیں, عائشہ کی بتیجیاں, عائشہ کی بانجیاں اس شخص کو 5 دفعہ چھاتی دے دیں. ٹھیک ہے نا. مزید آپ کو دکھائیں حوالے.
جی نہیں حوالے یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق جزء سابع. نہیں اب سن لو، اب سوال سن لو نا. کتاب المکتب الاسلامی باب الرضاع الکبیر صفحہ نمبر 458. آپ چاہے 10 کتابوں سے نام کر دیں تو بات ایک ہی ہے. اچھا بات ایک ہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ عائشہ کی سنت ہے بھائی. او بھائی عائشہ کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے یہ تماشا شروع کیا تھا کہ جو شخص اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے پہلے اس کا بیٹا بنے گا یا اس کا یعنی محرم بنے گا، پھر عائشہ سے ملاقات ہوگی. محرم بننے کا کیا طریقہ ہے؟ عائشہ کی بہن، عائشہ کی بانجی، عائشہ کی بھتیجی اس کو دودھ پلائے گی اپنی چاچی سے. اب مجھے بتاؤ اب اس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ جی آپ پاکستان میں عائشہ آپ کی ماسی ہے نا، کہتے ہیں ماں عائشہ ام المؤمنین، اس کے لیے شیعوں اس کی عزت نہیں کرتے. اور بھائی اگر شیعہ عزت نہیں کرتے تو یہ اس کے حرکات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ حاضر ہیں آپ کے شہر میں کہ کوئی باغیرت شخص اس طرح، یہ مجھے بتائیں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں بھائی. اصل میں آپ کی اس بات کا جواب تو آ جانا تھا، لیکن جب میں نے شروع سے آپ سے سوال کیا نا تو اس میں آپ تھوڑی سی گنجائش رکھ گئے ہیں. وہ اسی مقصد کے لیے گنجائش رکھی تھی جب میں نے کہا تھا کہ امام معصوم ہے، نبی معصوم ہے، اور آپ نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی ضرورت کے تعاون سے ایسا کام کروا لیتا ہے. وہ آپ نے حرکت اسی لیے کی تھی کہ جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے تو معصوم کے ساتھ عائشہ کا نکاح اللہ کی رضا کے بغیر ہو گیا، تو یہ اتنی سی گنجائش آپ نے اسی لیے رکھی تھی کہ وہ کوئی ضرورت کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے، میں کبھی نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے، پیغمبر کی غلطی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلطی ہے. سوال کا جواب دے دو، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. عائشہ کے رضاء کبیر کا مطلب جواب دے دو. نہیں میں آپ کو آپ تو یہی کہتے ہیں نا، آپ تو یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. وہ عائشہ اپنی بہنوں سے اور اپنی بھتیجیوں سے بانجیوں سے کیا کام کراتی تھی اور دعویٰ یہ کہ قرآن میں موجود ہے. او بھائی شیعہ اگر کہتے قرآن میں کمی ہے تو کافر. عائشہ جو مرضی کرا دے. بات کیوں نہیں سنتے آپ؟ بات کیوں نہیں سنتے؟ سوال کیا، جواب سنو. جواب دے دو نا. آپ بات کرتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں. آپ نے جواب کب دیا؟ آپ نے اس نے جواب دیا؟ یہ میرے سوال کا جواب تھا. جواب ہی دینے لگا ہوں. جواب دے دو. آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں، آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں، کیا یہ عمل اچھا ہے کہ برا ہے؟ آپ بتائیں. آپ سوال آپ سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال برا ہے اچھا؟ آپ جواب بتاؤ نا، میں نے آپ سے پوچھا ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ بتائیں نا. آپ کوئی باغیرت آدمی اس کا مطلب کیا کہے گا؟ مجھے بتاؤ نا. اور بھائی شیعوں کا حق ہے کہ عائشہ کو برا سمجھے نا. اگر شیعہ کہتے ہیں کہ ہم عائشہ کا احترام نہیں کرتے ہیں، او بھائی کہاں گیا ابو بکر کے خاندان کی عزت؟ عائشہ کی ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی بہوئیوں سے عائشہ کیا کام کراتی تھی؟ بات نہیں سنتے، شور کرتے ہو. جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے. خاموش ہو جاؤ. تو جواب دے دو نا، جواب دے دو. چلیں جواب دے دو. آپ نے اعتراض کیا حضرت عائشہ کے متعلق جو چیزیں آپ نے منسوب کی، اس سے تو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عائشہ کوئی باعزت خاتون نہیں تھی، کوئی غیرت والی نہیں تھی، فحشہ عورت تھی، بے حیا عورت تھی. آپ کا مقصد یہی ہے کہنے کا. میرے الفاظ نہیں تھے، میں نے آپ کی کتاب دکھائی ہے وہی ہے. سنو مقصد مفہوم آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ سے پھر حضرت عائشہ کی عزت ثابت ہوتی ہے جو باتیں آپ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں؟ یہ میں نے ثابت نہیں، آپ کی کتابوں میں ہے بھائی. وہ میں کیا عزت ثابت کروں؟ جب عزت ہے نہیں تو میں کیا ثابت کروں؟ اور بھائی عزت اسے ہم نے کوئی چھوڑی ہے کہ میں اس کو ثابت کروں یا انکار کروں؟ جب اس کے یہ افعال ہیں، یہ کوئی عزت کہاں ہے؟ اس کی عزت ہے، خاک عزت ہے بھائی. کو آپ کے شہر میں کوئی عورت یہ کرا دے بھائی، آپ کے پڑوس میں آپ کہیں گے یہ بڑا باعزت عورت ہے. بھائی آپ اپنی لفاظی کو بند کریں. جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، وہ رسول اللہ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دے دی اس کی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. سن لو آیت پڑھنے دو مولوی، آیت پڑھنے دو. اللہ نے جواب دے دی. اوئے تم نبی کو معصوم نہیں مانتے. ہاں میں نہیں کہتا مشرکہ تھی. او بھائی میں نہیں کہتا مشرکہ تھی. میں نے کب کہا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے بولا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے کہا مشرکہ، میں نے کہا اس نے بتوں کی پوجا کرتی تھی، میں نے کہا اس اپنے بہنوں سے یہ کام کراتی تھی، اور وہ مسلمان ہو کر اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی تھی. میں نے کب کہا وہ مشرکہ مومن نہیں ہے؟ یہی بات ہے نا، مشرک نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے اس کی کردار تم نام بتاؤ. ہاں کردار بتاؤ نا. اچھا چلیں، آپ عائشہ نے یہ کام فرض کرتے نہیں کیا. یہ کام جو میں نے بیان کیا فرض کرتے ہیں عائشہ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. آپ کے صحیح کتابوں میں ادریس شافعی نے، احمد بن حنبل نے، ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام دیا. فرض کرتے ہیں. آپ مجھے سوال کے جواب، آپ کے شہر میں اگر آپ کے پڑوس، آپ سن لو نا پلیز. میں نے کہا نا فرض کرتے ہیں نہیں کیا، فرض کرتے نہیں کیا. فرض کرتے ہیں شافعی نے غلط روایت کیا، مسلم نے غلط روایت کیا، احمد بن حنبل ان لوگوں نے غلط روایت کی، عائشہ نے نہیں کیا. اب میں آپ سوال آپ سے، اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے شہر میں کوئی عورت یہ کام کر دے، یہ دندہ شروع کر دے، کہہ دے کہ میں آپ شہر کا مفتی ہوں
مجھ سے ملاقات کرنے فتوے لینے تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے جاؤ میرے بہو کے پاس، پہلے جاؤ میرے بھانجی کے پاس، پہلے جاؤ میرے بھتیجی کے پاس، پہلے جاؤ میری بہن کے پاس، 5 دن مسلسل آ جاؤ، وہ آپ کو چاہتی دیں گے، پھر میرے سے ملاقات کرنا. تو آپ اس عورت کے متعلق کیا کہیں گے؟ با عزت ہے یا بے عزت ہے؟ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ ہمیں مجھے بتاؤ نا یہ چلاکیاں ساری سمجھ آتی ہے. میں نے بنیاد بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بنایا. بھائی پر ہمیں حق ہے نا شیعوں کو، اگر ہم عائشہ کو رضی اللہ نہیں کہتے، صدیقہ نہیں کہتے نا، ہمیں حق ہے نا صدیقہ نہ کہنے کا. ایسے عورت کو تو کوئی صدیقہ نہیں کہے گا نا. مولوی صاحب مذہب آپ کا باطل ہو گیا نہیں؟ ایسے عورت سے تم دین لیتے ہو؟ او بھائی مولوی صاحب ایسے عورت سے کوئی دین لے گا؟ ایسے عورت سے جو اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی ہے آپ کے صحیح ترین کتب میں، ایسے کوئی توحید ان سے لے لو، سنت ان سے لے لو، نماز وضو کے طریقے اس عورت سے لے لو. بخاری مسلم کے حدیث اسی کے بڑے پڑی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے. عائشہ کی حدیث ہے، ابو بکر پارٹی کی حدیث ہے، یہ ابو بکر پارٹی کی عزت ہے. اب مجھے بتاؤ اس کا باجان، اس کے خاندان کا غیرت کا پتہ چلا نا، کس کا یہ خاندان کتنے غیرتی ہے. آپ نے مولا علی پر بہتان باندھا ہے نا، جھوٹ بولا ہے، معصوم بھی مانا ہے. پتا تھا میں اس بات میں پھنس جاؤں گا. معصوم ہے، معصوم ہے. اس کا کس سے کیا تعلق ہے؟ میں جو منکر ہے عصمت اہل بیت علیہ السلام ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. نہیں، جو مولا علی معصوم اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میرے سوال، میں نے آپ کے سوالوں کے جواب، آپ میرے سوال کا جواب دے دو کہ شیعہ اگر عائشہ کو نہیں مانتے، اور بھائی آپ کی کتابوں میں اس کی یہ ایک کرتوت ہے، یہ اس کے ایک کرتوت ہے. آپ نے میرے کسی سوال کا جواب صحیح نہیں دیا. لمبی لمبی تقریر کسی سوال کا جواب آپ کا دماغ اور دل میں وہی نکالتے ہو بس. تو عائشہ والے سوال کا جواب آپ دے دو. چلو مجھے سمجھ نہیں آتی. دوبارہ جواب دو عائشہ والے. آپ وہی صرف نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مولوی صاحب عائشہ والے سوال، ایک منٹ عائشہ والے سوال کا ایک دفعہ پھر جواب دینا. جی میں نے تو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں. اچھا اس کے پاس جواب نہیں ہے. بھائی مجھے پتا ہے، بات صحیح ہے، صحیح اعتراف کر لینا. جواب آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاکستان کے کسی عالم کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں، میں نے پورا عالم اسلام عائشہ کے متعلق ان سوالات کے جواب کسی عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں. ایسی عورت صدیقہ نہیں ہو سکتی. اس عورت سے سنت لینا کفر ہے. اس عورت سے سنت لینا کفر ہے. دلیل یہی ہے جو میں نے پیش کیا. آپ کو کون یہ تم اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر دیکھو مولوی صاحب، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر تم کن سے دین لیتے ہو؟ یہ عائشہ کا کردار ہے. یہ عائشہ کا کردار ہم اہل بیت کو چھوڑتے ہیں. چھوڑ چکے ہو تم اہل بیت. یہ اہل بیت کی دشمن عائشہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا مفتی ہے، یہ تمہارا راوی ہے. چلیں بھائی، چلیں آپ کو سلام ہے. آپ جب آپ میٹنگ رکھیں نا، آپ سپاہی صاحبہ کے ساتھ میٹنگ رکھیں اپنی دیوبندیوں کے ساتھ، 1-2 ہفتے کے بعد میرے سوال کا جواب لے کے آئیں. میرے سوال کا جواب، اگر آپ کے شہر میں یہی کام کوئی عورت کر دے، کہہ دے میں آپ کے شہر کا مفتی ہوں، فتویٰ دینا چاہتی ہوں، آپ میرے پاس فتویٰ لینے آئے تو پہلے ادھر اس کمرے میں چلے جاؤ، میری بہن بیٹی ہے، 5 دن مسلسل اس کے پاس جاؤ، پھر میں آپ کو فتویٰ دوں گی. تو پھر مجھے بتانا اس عورت کے متعلق، آپ پاکستان والوں، وہابیوں، سپاہی صاحبہ والے، اس عورت کے متعلق تم کیا حکم دو گے؟ میرے سوال کا جواب لے کے آنا. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب؟ ہاں تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے. کہتے ہیں ہاں